अस्सलाम वालेकुम। ओवरसीज़ वॉइस टीवी से मैं हूं शाहरुख सुहेल। इमरान खान का मुखालिफ हो और मुनाफिक हो, उस पर हम बात ना करें, ये तो हो ही नहीं सकता। मुखालिफ होने तक तो कोई एतराज़ ही नहीं है, आप भले जितनी चाहे मुखालफत करें, क्योंकि ये जमहूरियत का हुस्न है, नज़रियाती इख्तलाफ हो सकता है। लेकिन मुनाफ़कत करना, और ये जानते हुए भी कि एक बंदा हक सच पर है, अपने राइट पर है, और वो इस कौम के लिए एक बड़ी कुर्बानी दे रहा है, तो इसके बावजूद कोई शख्स अगर कहीं खड़ा होकर मुनाफ़कत करता है तो उसका जवाब तो ज़रूर दिया जाएगा। ये जाए कि बहुत से दोस्त इस पर बात कर चुके हुए हैं, लेकिन हम अपना हिस्सा ज़रूर डालेंगे उसमें। आसन इकबाल को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जिस बेइज्जती का सामना करना पड़ा है, ये इसलिए हुआ है कि इन्होंने इमरान खान के हवाले से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इसी जगह पर मुनाफ़कत से काम लिया था। आपको याद होगा कि ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा एजाज़ होता अगर इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर होते। ये कोई नई बात नहीं थी कि इमरान खान ने पहली दफ़ा किसी यूनिवर्सिटी का चांसलर बनना था। वो इससे पहले ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर रह चुके हैं और 9 साल तक वो उस यूनिवर्सिटी के चांसलर थे। सियासत में आने की वजह से उन्होंने उनसे माजरत की थी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की चांसलरशिप अगर इमरान खान जीत जाते तो ये पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा न सिर्फ नाम होता, काम होता, बल्कि आने वाले वक्त में ये सुनहरी हरफों से लिखा जाता। लेकिन ये इतने बड़े मुनाफिक हैं, खानदान शरीफा का चूंकि तालीम से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, इसलिए इनको बुरा लगा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इमरान खान को कैसे अपनी लिस्ट में, फहरिस्त में शामिल कर लिया कि ये यूनिवर्सिटी के चांसलर बनेंगे। और फिर खुदा की करनी देखिए, वो कहते हैं ना कि गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। यही हुआ हसन इकबाल के साथ के बेइज्जती करवाने का मूड हुआ तो चल पड़े ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, ये जानते हुए भी कि अभी पिछले दिनों तो आपने इमरान खान की वहां मुखालफत की थी। वो भट्ट नामी एक लड़का था जो वहां पम्फलेट बांटता फिर रहा था। एक तो बहुत से भट्ट सिर्फ इसलिए नवाज शरीफ के साथ हैं कि जी बरादरीज़म है, बरादरी की वजह से इस जहालत ने हमें बड़ा नुकसान पहुंचाया, ये बरादरीज़म ने। और बहुत से भट्ट ये समझते हैं कि चूंकि हमारा कश्मीरी भाई है, भट्ट भाई है इक़्तिदार में, तो हमें इसका साथ देना चाहिए, चाहे वो जितना बड़ा मर्जी चोर चुकार हो, फ्रॉडी और मकार हो। खैर ये एक अलग मौजू है, छोड़िए इस बात को। वो भट्ट नामी लड़का एक पम्फलेट बांटता फिर रहा था इमरान खान की मुखालफत में। चांद पर थूकने से चांद को तो फर्क नहीं पड़ता, अपना ही मुंह गंदा करना है, जितना चाहे आप करते चले जाएं, आपको कौन मना कर रहा है। लेकिन ठीक है, मुतनाज़ हो गया काम, उन्होंने फहरिस्त से इमरान खान का नाम निकाल दिया। आप वक्ती तौर पर आप उस मामले में जीत गए और आप समझ रहे हैं कि आप जीत गए, बस इतना ही काफ़ी है। बाकी जो दोस्त समझते हैं इस बात को, वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। जिल्लत अपने ऊपर थोप लेने से जीत नहीं होती। और फिर देखिए क्या हुआ कि उसी यूनिवर्सिटी में, उसी के हॉल में बैठ के वहां का एक तालिब इल्म सामने बिठा के गोबर में भिगो भिगो के जूते मार रहा है आसन इकबाल को और इस नसूर लीग को, इनकी पूरी क़यादत को, जिस पर आसन इकबाल को ये कहना पड़ा कि पीटीआई का एक तालिब इल्म वहां खड़ा होकर ये तकरीर कर रहा था, ये वही था जो इमरान खान के लिए मुहिम चला रहा था और वो ये कर रहा था और वो कर रहा था। बात ये नहीं है आसन इकबाल, एक बात ज़हन में रखना, जिस जिस मुकाम पर आप इमरान खान को लेट डाउन करने की कोशिश करोगे, उस मुकाम पर खुदा रब्बुल इज़्ज़त आपको बेइज्जत करेगा। इसलिए कि मेरे अल्लाह के आखिरी रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर उनकी हुर्मत को के तहफ़्फ़ुज़ में बात करने वाला वो इमरान खान। पहले तक तो शायद हम इस बात को किसी और पैराए में लेते, लेकिन जब से उसने यूएनओ में खड़े होकर नबी की हुर्मत के हवाले से बबांगे दौल बात की है, तो अब हमें यकीन है इस बात का कि अल्लाह किसी भी मुकाम पर इमरान खान को लेट डाउन नहीं होने देगा। हर उस मुकाम पर जहां पर जाके तुम मुनाफिकत करोगे, वहां इमरान खान को इज्जत मिलेगी। मेरे नबी की हुर्मत में बात करने वाला बंदा कभी बेइज्जत हो ही नहीं सकता, और ये बात तुम समझ नहीं सकते। तुम फिरौन की, यजीद की, नमरूद की, शद्दाद की, इन सब की बाकियात और उनकी नस्लें जो इस खत्ते में पल गई, तुम लोग इस बात की अहमियत तक पहुंच ही नहीं सकते। तुम ये जान ही नहीं सकते कि अल्लाह नबी करीम इमरान खान को, आप नोट कीजिए कि जो जो बंदा इमरान खान को धोखा देता है, इमरान खान का साथ छोड़ता है, एक रात के अंदर अंदर वो पूरी दुनिया में जलील और रुस्वा हो जाता है। और जो इमरान खान का साथ देता है वो पूरी दुनिया में तकरीम पाता है, इज्जत पाता है। इसकी क्या वजह है? कभी अकेले में बैठ के ये सोचने की कोई कोशिश तो गवारा करो, कोई कभी इस बारे में लम्हे भर के लिए सोचो तो सही कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों अल्लाह उसको जेल में बैठे में भी इज्जत दे रहा है। वो जिंदान में तुम लोगों की वजह से नहीं बैठा हुआ, वो मेरे परवरदिगार ने उसको जिंदान में रखा हुआ है, और जब मेरा परवरदिगार चाहेगा वो जिंदान से बाहर आ जाएगा और तुम लोगों की मौत का सामान उस दिन से शुरू हो जाएगा। तुम ता हयात ता क़यामत तुम लोग अब बेइज्जत होते रहोगे और तुम कभी इज्जत नहीं पा सकोगे, ता वक्त के तुम अपने आप की इस्लाह नहीं कर लेते, तौबा नहीं कर लेते और इमरान खान से माफ़ी नहीं मांग लेते। तो हसन इकबाल
یہ پہلا پلیٹ فارم نہیں ہے. آئندہ جس پلیٹ فارم پہ بھی تم جاؤ گے تمہیں اسی طرح کی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. اور آئیے اگلی خبر کی طرف. رمضان کے بعد تحریک انصاف احتجاجی تحریک شروع کرنے کے لیے جا رہی ہے اور اس کے لیے گرینڈ الائنس تشکیل دیا جا رہا ہے. میں پہلے بھی ایک بار اپنے ولاگ میں کہہ چکا ہوں, میں اب پھر کور کمیٹی میں بیٹھے اپنے ان دوستوں سے ملتمس ہوں کہ حضور ذرا اس بات پر غور کر لیجئے. آپ جیل میں جا کر عمران خان صاحب کو اس بارے میں مس گائیڈ مت کیجئے کہ فضل الرحمان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. فضل الرحمان تو اپنا نہیں بنا آج تک, وہ کسی کا کیا بنے گا. فضل الرحمان اپنے باپ کا نہیں بنا, جس کے بارے میں بہت سی باتیں میں پہلے کر چکا ہوں, دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ اپنے باپ کا نہیں بنا, وہ آپ کا کیسے بنے گا مجھے بتائیے. فضل الرحمان وہ پتھر ہے جس کو تحریک انصاف جتنی بار بھی چاٹے گی ناکام ہی واپس لوٹے گی. اس بات کو ذہن میں رکھیے. فضل الرحمان کو اس الائنس میں شامل مت کیجیے, ورنہ وہ اتنی بڑی ٹرک کی بتی ہے, وہ آپ کو کھینچ تان کر اگلے 5 سال بھی کہیں دور دراز علاقے میں لے جائے گا, لیکن آپ کو منزل تک نہیں پہنچنے دے گا. سو کور کمیٹی سے درخواست ہے کہ خدا را عمران خان صاحب کو مس گائیڈ مت کریں جا کے کہ فضل الرحمان یہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں. فضل الرحمان کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے. فضل الرحمان اپنا حصہ مانگ رہے ہیں. وہ انتہائی مفاد پرست اور لالچی آدمی ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کمینگی کے حد تک وہ سیاستدان ہے جس کو صرف اپنا مفاد عزیز ہے. آپ اس کو وزارت اعلیٰ دے دیجئے پی کے کی, آپ اس کو گورنر دے دیجئے, 2-3 وزارتیں دے دیجئے. آپ مان لیجئے کہ تمہیں صدر بنائیں گے, وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا, وہ اپنے 2-4-5 لاکھ اسٹوڈنٹ بھی لے آئے گا. لیکن ان سب چیزوں سے ہٹ کے اگر آپ بات کریں گے تو وہ آپ کو بہت لمبی لائن میں کھڑا کر دے گا, آپ اپنی منزل تک پہنچ ہی نہیں سکیں گے. اچھا جی, اون عباس بپی صاحب کو بالآخر رہا کر دیا گیا, وہ سینٹ میں گئے, وہاں بات بھی ہوئی. لیکن میں اس سب چیزوں سے ہٹ کے ایک بات کہہ رہا ہوں. اسپیکر صاحب کے لیے سید یوسف رضا گیلانی, آپ پیر گھرانے سے آپ کا تعلق ہے, آپ اپنے آپ کو سید بھی کہتے ہیں, آپ اپنے آپ کو گیلانی بھی کہتے ہیں, اس کے باوجود میرا خیال ہے کہ آپ کے اندر ایمان کی کوئی رمق نہیں جاگی ابھی تک کہ آپ اس سیٹ سے الگ ہو جائیں اور قوم کے سامنے کھڑے ہو کے یہ معافی مانگیں اور کہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, میں اس سیٹ کے لیے ایلیجیبل نہیں تھا, مجھے جعلی فارم کے تحت جتوا کے یہاں تک پہنچایا گیا ہے. آپ غلط طریقے سے اسپیکر بنے ہیں حضور. یہ پوری کی پوری پارلیمنٹ چونکہ فارم 47 کی پیداوار ہے, اس فارم 47 کے تحت بیٹھنے والوں نے اگر آپ کو اسپیکر منتخب کیا ہے تو آپ جعلی اسپیکر ہیں. آپ کے احکامات مانے گا کون؟ آپ کی ہر دفعہ آپ نے سینیٹر اعجاز چودھری کے لیے بھی وہ پاس کیا تھا کہ ان کو پیش کیا جائے, لیکن ان کو پیش نہیں کیا گیا, ان کو سینٹ میں نہیں آنے دیا گیا. سینیٹر اعجاز چودھری کی حالت بہت زیادہ خراب ہے, ان کی صحت بلکہ خطرے میں ہے. ان کا آپریشن ہوا ہے, بائی پاس دل کا آپریشن ہوا ہے, اس کے باوجود کہ جب ان کو ریسٹ کی ضرورت تھی اٹھا کے ان کو دوبارہ جیل میں ڈال دیا گیا. کیا یہ آپ کے علم میں نہیں ہے؟ تو وہ بھی تو سینیٹر ہے نا. اون عباس بپی کو تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے, ہم اس پر دیکھتے ہیں کہ ہم آرڈر دے رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. وہ تو اون عباس تو کہہ رہے ہیں کہ میں اب دوبارہ اس سینٹ میں نہیں آؤں گا, آپ ایک بار چاہیں تو پھر مجھے گرفتار کر لیجئے. لیکن سینٹ کے جناب اسپیکر سید یوسف رضا گیلانی پیر گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں آپ اور ایمان نہیں رکھتے. بس اس بات کا ہمیں افسوس ہے کہ آپ کے اندر اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ میں ایلیجیبل نہیں ہوں, میں اپنے آپ کو اس اہلیت کہ میں اس کے قابل نہیں سمجھتا, مجھ میں یہ اہلیت تو ہے. آپ ہاؤس رن کر سکتے ہیں, لیکن تھرو پراپر چینل آئیے نا حضور. آپ منتخب ہو کے آئیے جہاں پتہ چلے کہ واقعتاً آپ حقیقی طور پر آئے ہیں, تو پھر ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے. فی الحال تو آپ جعلی اسپیکر ہیں, لہٰذا یہ اسی وجہ سے آپ کے تمام احکامات کو جوتے کی نوک پر رکھا جاتا ہے اور اس بات کے لیے آپ کو بالکل شرم محسوس نہیں ہوتی. اچھا جی, آخر میں اختیار ولی خان صوبہ خیبر پختونخوا سے نصور لیگ کا ایک ہی پیس بچا ہے جو ان کے لیے بات کرتا ہے. پچھلے دنوں اس کی جماعت نے اس کو اپنی پیروں کے نیچے رکھ لیا اور اس کی جگہ پر عمران خان کے غدار پرویز خٹک کو وزیر بنا کے کھڑا کر دیا وہاں پہ. اب اس کی چھوٹی چھوٹی سسکیاں, چیخیں, اور پھر جماعت کے اندر سے لوگوں نے احساس دلانا شروع کر دیا اپنے قیادت کو. آپ کو پتا ہے نا, نصور لیگ کے اندر کسی کے اندر اتنی جرت تو ہے نہیں کہ وہ اپنی قیادت کے سامنے کھڑے ہو کے یہ بات کہہ سکے کہ سر یہ غلط کیا, یہ نہیں کرنا تھا. یہ بات صرف تحریک انصاف میں آپ کو ملے گی کہ کارکن کھڑا ہو جاتا ہے. وہ تو عمران خان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ سر نہیں, آپ نے یہ کہا تھا کہ ایسے نہیں کرنا, تو اب ہم آپ کو بھی یہ نہیں کرنے دیں گے, اور وہ نہیں کرنے دیتے. نصور لیگ میں ایسا نہیں ہوتا, نہ زرداری لیگ میں ایسا ہوتا ہے, وہاں بھی کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی بات کر جائے. سو ہلکا ہلکا ذرا لوگوں نے کہا کہ جی وہ دیکھا ہے, وہ بڑی خدمت کرتا ہے بڑے اختیار ولی خان, اور وہ بڑا محنتی ہے اور بڑا فلاں ہے. تو اب جا کے صلے کے طور پر اس کو وزیر اعظم کا کوارڈینیٹر پختونخوا بنا دیا, اور اب خوشی سے پھولے نہیں سما رہے اختیار ولی. اور اختیار ولی خان نے شاید اپنے آپ کو نام کی مناسبت سے کوئی ولی سمجھ لیا ہے. اللہ نعوذ باللہ استغفر اللہ. اس کی پچھلی 10 پشتوں میں کوئی ولی نہیں ہوگا, بلکہ مجھے تو لگتا ہے اس کی طرح کوئی صاحب ایمان بھی نہیں ہوگا, کیونکہ یہ اتنا بے ایمان آدمی ہے, منافق آدمی ہے. اس نے عمران خان صاحب کی نمازوں پر, ان کی عبادتوں پر حملہ کر دیا.
کہتا ہے اس کو تو ٹھیک سے نماز بھی نہیں آتی ہوگی. بھائی تو خدا اور اس کی نمازوں کے درمیان تو معاملہ لگتا ہے. تیری کیا حیثیت ہے, تیری کیا اوقات ہے؟ تو کوئی عالم دین ہے؟ تو واقعتاً اپنے نام کی مناسبت سے تو اپنے آپ کو تو ولی سمجھتا ہے. کون ہو تم؟ کیا حیثیت ہے تمہاری؟ انتہائی گھٹیا, انتہائی بد زبان, انتہائی بد تہذیب انسان ہو تم. اور تم کہہ رہے, اور سعد رسول جس کو تم باتیں سنا رہے ہو, وہ سعد رسول بیرسٹر, وہ انتہائی تہذیب یافتہ آدمی ہے, ویل سپوکن ہے, تمیز سے بات کرتا ہے, شائستہ گفتگو کرتا ہے, الفاظ کا چناؤ اس کا بہترین ہے. تم اس کے سامنے کیا بیچتے ہو؟ سعد رسول تم سے کہیں زیادہ پڑھا لکھا آدمی, اور تم اس کے سامنے بیٹھ کے بھاڑے کے ٹٹو بن کے خامخواہ کی بکواس کیے چلے جا رہے ہو, اور عمران خان کی نمازوں پر, اس کی عبادتوں پر تم بکواس فرما رہے ہو. کل کو یہ سارا کچھ واپس ہونا ہے. یہ جو پہیے کا حصہ اوپر ہے, اس کو کل نیچے آنا ہے. پھر تم لوگ منہ چھپاتے پھرو گے. منہ تو تم اب بھی چھپاتے پھر رہے ہو. جہاں بھی پبلک پلیس پہ جاتے ہو, لوگ تمہیں دیکھ کے نعرے لگاتے ہیں, وہ آ گیا چوروں کا سردار, وہ آ گیا چوروں کا پیروکار. لوگ تو تمہیں اب بھی بے عزت کرتے ہیں, ذلیل کرتے ہیں. تم ایک ہی آدمی بچے ہو صرف پورے پختونخوا سے, جو ان چوروں, ڈاکوں, لٹیروں اور غدار پاکستان کے لیے گفتگو کرتے ہو. شرم آنی چاہیے تمہیں اس بات کے لیے. عمران خان کی عبادتوں پر بات وہ کرے جس کو اپنی عبادتوں پر بہت ناز ہو. یہ کام تو ولیوں نے منع کیا اس بات کے لیے کہ کبھی کسی خدا اور انسان کے درمیان کوئی عبادت کی بات ہو تو تم اس پر اپنا کامنٹ مت کرو, کیونکہ وہ خدا جانتا ہے کہ کس کو کس کی نمازیں قبول اور کس کی نہیں. بے حیا بے شرم آدمی. ابھی تک کے لیے اتنا ہی, باقی باتیں اگلے ولاگ میں. مناسب سمجھے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے, اور گھنٹی کا بٹن دبا دیجئے. بہت شکریہ.